اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ تو حاضرین محترم، ہمیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے سکھایا ہے، ہمیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے گھٹی میں عشق رسول پہ لایا ہے۔ اسی لیے تو ہم پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، یعنی اے کاش جو سرکار کی محشر میں آمد ہو رہی ہوگی اور سب ان کی شان و شوکت پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیج رہے ہوں گے، تو اس وقت اے کاش مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، یعنی اس وقت سرکار کی خدمت میں قدسی ہوں گے، فرشتے ہوں گے، تو مجھ سے کہیں ہاں رضا، وہ سلام تم نے دنیا میں پڑھا، وہ سلام تم نے جیتے جیتے پڑھا، وہ سلام تم نے قبر میں پڑھا، وہ سلام تم نے حشر میں پڑھا، اب وہ سنا دو نا مصطفیٰ جان رحمت کو۔ اعلیٰ حضرت آپ کے کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پکاریں وہاں کو سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو حاضرین محترم، حضور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے عقائد اہل سنت کو واضح کیا اور ہر مسئلے پر میرے امام نے مستقل کتاب لکھی، وہ چاہے حضور کے حاضر ناظر ہونے کا مسئلہ ہو، وہ چاہے حضور کے علم غیب کا مسئلہ ہو، وہ چاہے حضور کی تعظیم کا مسئلہ ہو، وہ چاہے حضور سے مدد مانگنے کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے پر میرے امام نے مستقل کتاب لکھی، ہر مسئلے پر میرے امام نے مستقل کتاب لکھی۔ حاضرین محترم، جب اسماعیل دہلوی نے یہ بات لکھی کہ جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں معاذ اللہ، تو میرے امام نے جو لکھنا تھا لکھ دیا، الامن والولا لکھ دی، الکوكب الشہابیہ لکھ دی، کتابوں کے انبار لگا دیے، لیکن جب فرط محبت میں رہا نہیں گیا تو میرا امام جذبات میں پکار اٹھا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے تمہاری کیا اوقات کہ تم کہتے ہو کہ مصطفیٰ کا سہارا نہیں ملے گا، مصطفیٰ کی ضرورت نہیں، ارے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ حاضرین محترم، جب اشرف علی تھانوی نے علم غیب مصطفیٰ کا انکار کیا اور میرے آقا کی شان میں گستاخیاں کری تو میرے امام نے جو لکھنا تھا لکھ دیا، خالص الاعتقاد لکھ دی، الطولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ لکھ دی، حسام الحرمین لکھ دی، سینکڑوں کتابیں لکھنے کے بعد بھی اپنے جذبات کو اس انداز میں پیش کیا کہ ارے تم کہتے ہو میرے آقا کو علم غیب نہیں تھا، میرے آقا کو غیب کی خبر نہیں تھی، ارے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا کی بات تم پہ کرو۔ نعرہ رسالہ، نعرہ فیضان اعلیٰ حضرت، جشن یوم رضا، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب ان بدبخت وہابیوں نے میرے آقا کی شفاعت کا انکار کیا تو میرے امام نے کتابوں کے اندر ان کی دلائل کی دھجے اڑا کر رکھ دی اور اس کے بعد فرمایا ارے اے نجدیو، ارے اے وہابیو، تمہیں جنت چاہیے ہے، میرے آقا کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد بھی جنت کا خیال جنت لیے بیٹھے ہو، ارے سن لے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے سبحان اللہ، حق ہے، بیٹے بیٹے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ حاضرین محترم، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے عقائد اہل سنت کو ایسا واضح کیا، ایسا واضح کیا کہ اپنے تو اپنے دشمن بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تعریف کے بغیر نہ رہ سکے۔ اور علماء کرام تشریف فرمائے، کہا جاتا ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، یعنی فضیلت وہ نہیں جس کا اعتراف دوست کر لے، جس کا اعتراف آپ کا مرید کر لے، آپ کا شاگرد کر لے، بلکہ فضیلت تو وہ ہے جس کا اعتراف آپ کا دشمن بھی کر لے۔ تو حضور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جب وصال ہوا تو آپ کا سب سے بڑا دشمن اشرف علی تھانوی کیا اٹھا کہ ارے امام احمد رضا فوت نہیں ہو گئے بلکہ ہندوستان سے عشق مصطفیٰ اٹھ گیا، امام احمد رضا فوت نہیں ہو گئے بلکہ ہندوستان سے فقہ حنفی کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا علم حدیث میں ایک چھوٹا سا رسالہ الفضل الموہبی دیکھ کر کے اہل خبیثوں کا بہت بڑا محدث احمد پوری کہہ گیا
کہ ارے امام احمد رضا کا علم حدیث میں وہ مقام ہے کہ علامہ شامی صاحب فتح القدیر امام احمد رضا کے شاگرد نظر آتے ہیں، امام احمد رضا ثانی امام اعظم نظر آتے ہیں. اس کو کہتے ہیں الفضل ما شہدت به الاعداء. سبحان حضرت محترم امام احمد رضا کے تعلق سے ابو الحسن علی ندوی جیسا بدبخت شخص لکھ گیا کہ امام احمد رضا جیسا عالم بر صغیر کی دھرتی پر آج تک پیدا نہیں ہوا. حق ہے بے شک. ان کے مزاج میں شدت تھی. آگے لکھتا ہے ان کے مزاج میں شدت تھی. ڈاکٹر اقبال نے لکھا کہ اگر امام احمد رضا ہندوستان میں پیدا نہ ہوئے ہوتے تو ہندوستان سے فقہ حنفی کا خاتمہ ہو جاتا، مگر ان کے مزاج میں شدت تھی. اور میں کہتا ہوں کہ یہ تو تم شیعوں کی بولی بول رہے ہو. شیعہ بھی کہتا ہے کہ عمر نے کام تو بہت بڑا کیا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم نے کام تو بہت بڑا کیا ہے. 22 لاکھ مربع میل ان کی حکومت رہی ہے، اسلامی حکومت کو اتنی دور دور تک پھیلا دیا، مگر ان کے مزاج میں شدت تھی. حاضرین محترم غور فرمائیے کہ حضرت عمر فاروق اعظم پر بھی تبرک اس بات پر کیا جا رہا ہے، ان کی صلاحیت تو قبول کی جا رہی ہے، مگر کہا جا رہا ہے مزاج میں شدت تھی. آج ان کے نائب امام احمد رضا کی بھی صلاحیت کو قبول کیا جا رہا ہے، مگر کہا جا رہا ہے مزاج میں شدت تھی. ارے ہاں امام احمد رضا کی مزاج میں شدت تھی، لیکن اے امام احمد رضا کیا آپ کے مزاج میں شدت مسلمانوں کے لیے تھی؟ کیا آپ کے مزاج میں شدت عاشقوں کے لیے تھی؟ کیا آپ کے مزاج میں شدت سنیوں کے لیے تھی؟ تو امام احمد رضا کہیں گے کہ نہیں، شدت مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، شدت سنیوں کے لیے نہیں ہے، شدت عاشقوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ شدت تو گستاخوں کے لیے ہے. فرماتے ہیں دشمن احمد میں شدت کیجیے، مولدوں سے کیا محبت کیجیے. یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے. ارے مربت تو مسلمانوں کے لیے ہے، مربت تو عاشقوں کے لیے ہے، مربت تو سنیوں کے لیے ہے. ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، بس یا رسول اللہ کی کثرت، سبحان اللہ، سبحان یا اللہ، رسول اللہ کی کثرت کیجئے. سبحان اللہ. میرے عبد المصطفیٰ احمد رضا تیرا قلم دشمنان دین کے واسطے شمشیر ہے، دشمنان دین کے واسطے شمشیر ہے. اور بندگان کفر تیرے نام ہی سے کانپ اٹھے، بندگان کفر تیرے نام ہی سے کانپ اٹھے. اے بریلی کیا ہی تیرا روب، کیا تیری تاثیر سبحان ہے. اے بریلی کیا ہی تیرا روب، کیا تیری تاثیر ہے. اور امام احمد رضا کے لیے شدت کی رٹ لگانے والوں سن لو کہ آیت وغلظ علیہم کا ہے یہ ایک ترجمان، آیت وغلظ علیہم کا ہے یہ ایک ترجمان، اور اشداء علی الکفار کی تفسیر ہے، اور اشداء علی الکفار کی تفسیر ہے. تو حاضرین محترم اسی چیز کا نام سبحان اللہ. توحید کا علم بلند کرنے کا نام مسلک اعلی حضرت ہے، عشق رسالت کا نام مسلک اعلی حضرت ہے، عشق صحابہ کا نام مسلک اعلی حضرت ہے، عشق اہل بیت کا نام مسلک اعلی حضرت ہے. مسلک اعلی حضرت کو سمجھنا ہے تو صدر الشریعہ سے سمجھو، صدر الافاضل سے سمجھو، ملک العلماء سے سمجھو، شیر بے شاعر سنت سے سمجھو، محدث اعظم پاکستان سے سمجھو، مجاہد ملت سے سمجھو، حافظ ملت سے سمجھو. ارے مسلک اعلی حضرت کو سمجھنا ہے تو میرے پیر و مرشد حضور سرکار احسن العلماء سے سمجھو. فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید اگر امام احمد رضا کی مسلک سے ذرا ہٹ جائے تو وہ میری بیعت سے خارج. اور فرمایا کہ جس خاندان سے بھی امام احمد رضا کی مخالفت ہوئی اس خاندان سے علم اٹھ گیا، علم اٹھا لیا گیا. میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی زندگی میں فیض اللہ نے سر اٹھایا، ان کے چراغ گل ہو گئے. حجت الاسلام مفتی اعظم کے دور میں اٹھایا، ان کے چراغ گل ہو گئے. مفسر اعظم اور ریحانہ ملت کے دور میں اٹھایا، ان کے چراغ گل ہو گئے. اور آج جو تاج الشریعہ کے دور میں اٹھا رہے ہیں ان کے چراغ گل ہو رہے ہیں. حضور توصیف ملت کے دور میں اٹھا رہے ہیں، حضور صاحب سجادہ کے دور میں اٹھا رہے ہیں، خانواد رضویہ کے دور میں اٹھا رہے ہیں، ان کے چراغ گل ہو رہے ہیں. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزہ ہے. تکبیر، نعرہ رسالہ، فیضان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن یوم رضا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد. اعلی حضرت، سبحان اللہ. حضرت محترم
اگر مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو میرے عام محترم حضور توصیف ملت تشریف فرمائے، ان سے سمجھو. اور میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ حضور ریحان ملت اور حضور تاج الشریعہ کے بعد اگر خانواد رضویہ میں کسی شخص نے عالمی پیمانے پر مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کی خدمت کی ہے، انٹرنیشنل پیمانے پر مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کی خدمت کری ہے، تو وہ ذات حضور توصیف ملت کی ذات ہے. وہ چاہے موریشیس کی سرزمین ہو، وہ چاہے افریقہ کی سرزمین ہو، وہ چاہے امریکہ کی سرزمین ہو، وہ چاہے بنگلہ دیش، وہ چاہے ہندوستان اور پاکستان کی سرزمین ہو، ہر سرزمین پر مسلک اعلیٰ حضرت کے جھنڈے کو بلند کرنے والے حضور توصیف ملت. سبحان اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو ان سے سمجھو، اور مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو میرے پیر و مرشد حضور سرکار ایس العلماء کے برادر اکبر حضور سید العلماء سے سمجھو. فرماتے ہیں کہ حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد. مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو شاہ جی بھی ایسے سمجھو. مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو اللہ کے ولی کامل ابو الحسین احمد نوری میں ایسے سمجھو. ارے مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو ولیوں سے سمجھو، اولیاء سے سمجھو، کسی جاہل پیر سے مت سمجھو، کسی جاہل ملا سے مت سمجھو. بے شک. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اس لیے کہ جاہل سب کچھ تو ہو سکتا ہے، سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن پیر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ پیر ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں، ان 4 شرطوں میں ایک شرط عالم ہونا بھی. اسی وجہ سے مجھے ایک شعر یاد آتا ہے حضرت علی کا کہ رضیت قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم. تو اسی وجہ سے یہ جاہل پیر علم کی نفی کرتے ہیں، علم کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی علم تو علماء کا کام ہے، ہم تو پیری فقیری لائن والے ہیں، ہم تو طریقت و تصوف والے ہیں. ارے شاید طریقت و تصوف صحیح سے لکھنا بھی نہ آئے، سمجھنا تو بہت دور کی بات. اسی وجہ سے کسی بھی ولی نے، کسی بھی صوفی نے، کسی بھی غوث نے شریعت کے بغیر کبھی طریقت کا دعویٰ نہیں کیا، علم کے بغیر کبھی پیری فقیری کا دعویٰ نہیں کیا. ارے جو شخص طریقت کا دعویٰ بغیر شریعت کے کرے، پیری فقیری کا دعویٰ بغیر علم کے کرے، وہ شخص جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے. وہ کوئی پیر نہیں، کوئی صوفی نہیں، کوئی فقیر نہیں. پیر فقیر تو دور کی بات، وہ شخص دجال ہے. ایسے شخص سے بیعت ہونا حرام ہے. حضور غوث پاک کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھ لیں، حضور غریب نواز کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت بھائی عزیز بستامی کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت جنید بغدادی کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھ لیں. ہر ولی، ہر صوفی، ہر غوث کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھ لیں. کسی نے بھی شریعت کے بغیر کبھی طریقت کی بات نہیں کری، علم کے بغیر کبھی پیری فقیری کی بات نہیں کری. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ذات تو وہ ذات ہے جنہوں نے ہمیں شریعت بھی سکھائی اور طریقت بھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. تو حاضرین محترم، شریعت میں ہمارے امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ، سبحان اللہ. اور طریقت میں ہمارے امام ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. تو شریعت میں امام احمد رضا نائب امام اعظم ہے، اور طریقت میں امام احمد رضا نائب غوث اعظم ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. بے شک. سبحان اللہ. امام احمد رضا نے شریعت بھی دی ہے اور طریقت بھی دی ہے. حاضرین محترم، حضرت مولانا شہر یار صاحب کی تقریر ہونا بھی باقی ہے، مولانا عمران حنفی صاحب کی بھی تقریر ہونا باقی ہے. بہت سارے علماء کرام تشریف فرما ہے. اس لیے وقت کی قلت کی بنیاد پر میں اپنی گفتگو یہ ختم کرتا ہوں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میری دعا فرمائیں. اور میں کل میرے تعلق سے حضرت مولانا صاحب نے کچھ پڑھا تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو ایک بے بذات طالب علم ہوں، اور ایک طالب علم کو اتنا اچھالنا میں سمجھتا ہوں اس کو تعلیم سے برگشتہ کرنا ہے. اس لیے آپ حضرات میرے حق میں دعا فرمائیں کہ میں جلد سے جلد اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے دادا حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مشن اور ان کے مسئلے کی خدمت انجام دے سکوں. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. السلام علیکم. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ کرے زور بیاں اور بھی زیادہ. حضرات اب میں کچھ نہیں کہوں گا، ایمانداری کے ساتھ بتائیے آپ کو کیسا لگا. بالکل ایمانداری کے ساتھ. جانتے ہیں یہ ہمارے خاندان اعلیٰ حضرت کے ایک بچے کا یہ عالم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بچے تو ہیں ہی، اور وہ عالم ہے کہ کلی
اور پھول کے درمیان کی جو حالت ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا گلشن میں، کلی اور پھول کے درمیان کلی کھلنا شروع ہوتی ہے، مکمل کھلی نہیں ہوتی، مکمل کھلنے کے بعد پھول ہو جایا کرتا ہے، کلی اور پھول کے درمیان کی یہ حالت ہے۔ اور سمجھ لیجئے جب یہ کھل کے گلاب ہوں گے تو ان کی خوشبو سے ایک عالم معطر ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے اور شک وہ کیا کریں گے جن کو بولنا بھی نہیں آتا ہے۔ آپ ان سے پوچھا کریں حضرات